حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہید۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایک محافظ بھی شہید ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات تقریباً 2 بجے میزائل فائر کیا گیا۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ فعل ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی، تدفین جمعے کو دوحہ میں ہوگی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شہید کے اہل خانہ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ شہید کی بہو ایناس ہنیہ نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا ان کے سسر شہداء کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور آج خود بھی شہید ہو گئے۔ سب کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فخر ہے۔ صاحبزادے عبدالسلام ہنیہ نے اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو قرار دیا۔ بولے ان کے والد نے وہ مقام حاصل کیا جس کی انہیں خواہش تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی۔ ایرانی صدر کا بھی اسماعیل ہنیہ پر حملے کا بدلہ لینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان بولے بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا، حملہ آور اپنے بزدلانہ اقدام پر پچھتاوا کریں گے۔ ایران پاسداران انقلاب کا قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لانے کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے ایران اور فلسطین کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جس کی مسلم دنیا اور خصوصاً ایران کے خلاف جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ یہ ایران میں دہشت گردی کے بڑے نیٹ ورک کی سرپرستی کرتا ہے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات اور ملک کی اہم شخصیات کے قتل کی سازشوں میں مسلسل مصروف ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شدید عالمی رد عمل۔ ترکی اور دیگر ممالک کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شدید مذمت۔ یمن کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل خطے میں امن نہیں چاہتا۔ اسماعیل ہنیہ پر حملے کا مقصد خطے میں جنگ مزید پھیلانا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اسرائیل اقدام سے جنگ پھیلے گی۔ امریکہ کا بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ امریکی وزیر دفاع حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت، پاکستان کا شدید رد عمل۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطینی عوام سے اظہار تعزیت۔ خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اغراض و مقاصد سے قطع نظر پاکستان ہر قسم کے ماورائے عدالت اور غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کے حالیہ اقدامات کی بدولت پہلے سے عدم استحکام کے شکار خطے میں کشیدگی خطرناک ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جمعے کو ملک بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ کہا اسماعیل ہنیہ کی خدمات کے اعتراف میں آج قومی اسمبلی، سینٹ، KP اور بلوچستان اسمبلیوں میں قراردادیں پیش کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے اپنے رد عمل میں کہا ایسا اقدام مشرق وسطی میں کشیدگی کو مزید بڑھائے گا۔ لیگ رہنما مشاہد حسین سید نے حملے کو ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بڑی ناکامی قرار دیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر MQM کا رد عمل، شدید غم و غصے کا اظہار۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی بچوں کا شاندار خراج عقیدت۔ بچوں نے اپنے ملبے شدہ مکان پر کھڑے ہو کر اسماعیل ہنیہ کی تصویر لہرائی اور ان کی فلسطینی کاز کی خدمات کی بھرپور طور پر سراہا۔ چھوٹے بچوں کی محبت فلسطین کاز کے لیے اسماعیل ہنیہ کی کوششوں کی بھرپور ترجمانی ہے۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کے 2017 میں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین بھی تھے۔ وہ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل تھے۔ 1997 میں حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکرٹری بن گئے۔ 1988 میں پہلے انتقادہ میں
شرکت کرنے پر اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل نے 6 ماہ قید میں رکھا۔ 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں اسماعیل ہانیہ کو لبنان ڈیپورٹ کیا گیا، جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہانیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہانیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اسرائیل نے اپنے خلاف ہونے والی تمام مزاحمت کاروں کی آوازیں بند کرنے کی روایت کو برقرار رکھا۔ اسماعیل ہانیہ سے قبل بھی اسرائیل حماس کے کئی رہنماؤں کو شہید کر چکا ہے۔ 1996 میں اسرائیل نے حماس کے رہنما 27 سالہ یحییٰ عیاش کو شہید کیا تھا۔ اسرائیل نے 2004 میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو غزہ میں شہید کیا، جبکہ 1 ماہ کے بعد ہی اسرائیل نے ان کے جانشین عبدالعزیز کو بھی شہید کر دیا تھا۔ جنوری 2024 میں صہیونی فوج نے حماس کے سینئر اہلکار صالح العلوی بیروت کو حملے میں شہید کر دیا تھا۔ غزہ میں صہیونی بمباری تھم نہ سکی۔ غزہ کے نصیرات کیمپ میں صہیونی بمباری سے درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے، کئی زخمی ہیں۔ خان یونس میں صہیونی فوج نے قیامت برپا کر دی، 9 دن میں 255 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے، کئی 100 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 39,400 تک جا پہنچی۔ تل الواح میں صہیونی فوج کی واٹر ٹینکر سٹوریج پر بمباری سے رفح میں پانی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ مغربی کنارے پر بھی صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا 6واں روز، دھرنے میں اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا مؤخر کر دیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے اسماعیل ہانیہ پر حملے کو اسرائیل کا بھیانک اقدام قرار دیا، بولے بدقسمتی سے اسرائیل کو لگام دینے والا کوئی نہیں، لاوا پھٹے گا تو یہ جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ظالم کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا جائے؟ جماعت اسلامی کے حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ ملک بھر کے بجلی صارفین پر 30 ارب کا مزید اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری، بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے کی بجلی فی یونٹ 2 روپے 11 پیسے مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں سماعت، اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مانگا گیا۔ وفاقی حکومت کا ایف بی آر کی پوری ٹیم تبدیل کرنے کا فیصلہ، نئے چیئرمین ایف بی آر کے لیے سینئر افسر حامد عتیق سرور مضبوط امیدوار۔ ایف بی آر کی افسر زیبا ہئی بھی چیئرمین ایف بی آر کی دوڑ میں شامل۔ ایف بی آر کے ممبر آپریشن، ممبر لینڈ ریونیو کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ چیئرمین ایف بی آر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہول سیلرز کا احتجاج، ملک بھر کی اناج منڈیاں آج سے 3 روز کے لیے بند۔ کراچی گروسرز اینڈ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے، مسئلہ حل نہ ہوا تو 16 اگست کو اگلا لائے عمل دیں گے۔ گوادر کی صورتحال 27 جولائی سے خراب ہے، روڈ کی بندش کی وجہ سے مریض کے لیے ایئر ایمبولینس کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے۔ حق و تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان نے کوئٹہ پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گوادر میں پانی کا بحران ہے، اب تک 4 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ حکومت موبائل نیٹ ورک بند کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کا اجلاس، قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے نجی بل کی منظوری دے دی۔ بل کی حمایت میں 8 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ جے یو آئی فے کی شاہدہ اختر نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ علی محمد خان بولے، لگتا ہے نجی بل وزیر قانون کی منشا سے آیا ہے، حکومت اس بل کو اختیار کرنا چاہتی ہے تو بتا دے۔ وزیر قانون اعظم نذیر دارڑ بولے، آئین قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، جہاں پارلیمان کو لگے گا کہ اس کے اختیارات میں مداخلت ہو رہی ہے یا آئین کو دوبارہ لکھا جا رہا ہے، وہاں پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج 2 مقدمات، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم، کیس کی سماعت 7 ستمبر تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی اجازت کی درخواست پر فیصلہ نہ کرنے پر توہین عدالت کے سیکریٹری داخلہ، چیف سیکریٹری، آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کو دوبارہ نوٹس جاری، جواب طلب۔ دوران سماعت ایڈیشنل کونسل نے بتایا کہ عدالتی نوٹس موصول ہی نہیں ہوئے، جس پر دوبارہ نوٹسز جاری کیے گئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔
پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن اڈیالہ جیل منتقل۔ رؤف حسن کو 26 جولائی کو ایف آئی اے اسلام آباد نے گرفتار کیا تھا۔ پیکا ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے رؤف حسن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا۔ رؤف حسن پر سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے کا الزام ہے۔ اسما بخاری کی مبینہ جعلی ویڈیو کے خلاف درخواست پر ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس۔ لاہور ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کا اعتراض دور کرتے ہوئے درخواست کو کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں سرمئی بادلوں کا راج، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی بارش، کہیں بوندا باندی کا سلسلہ جاری۔ کئی اہم سڑکوں پر پانی اب بھی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر۔ کراچی میں مونسون کا اگلا اسپیل 5 اگست سے انٹری دے گا۔ 5 سے 7 اگست کے درمیان شہر میں تیز بارش کا امکان۔ رات تک وقفے سے ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 2 روز کے دوران 19 افراد جاں بحق ہوئے، 15 افراد زخمی ہوئے۔ تیز آندھی اور بارش کے باعث مجموعی طور پر 61 گھروں کو نقصان پہنچا۔ مہانڈری کے مقام پر منور میلی سے آنے والا ریلا رابطہ پل بہا لے گیا۔ درجنوں ہوٹل اور دکانیں تباہ۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، ندی نالوں میں طغیانی اور دریا بفر گیا۔ سیلاب سے فصلوں، باغات، مساجد اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ چترال مستوز شندور روڈ بند، ٹریفک کی روانی بھی معطل۔ ضلع خیبر کے علاقے 4 وازگئی میں پاک افغان شاہراہ پر پولیس ناکے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ فائرنگ سے 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید، اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پختونخوا کا نوٹس، 3 افراد کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کا باکسنگ فیڈریشن پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ فیڈریشن کے صدر خالد محمود اور سیکریٹری جنرل کرنل ریٹائرڈ ناصر ٹنگ پر تاحیات پابندی لگانے پر غور۔ ذرائع آئی پی سی کے مطابق خالد محمود اور ناصر ٹنگ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ سیکریٹری جنرل ناصر ٹنگ کا آئی پی سی کے فیصلے پر رد عمل، فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ بولے باکسر کے بیرون ملک غائب ہونے سے فیڈریشن کا کوئی تعلق نہیں۔ سندھ حکومت کا پاکستان نیشنل گیمز دسمبر اور جنوری کے درمیان کرانے کا فیصلہ۔ وزیر کھیل امور نوجوانان کی زیر صدارت اجلاس سردار محمد بخش مہر بولے، پاکستان نیشنل گیمز میں کھلاڑیوں کی سلیکشن میرٹ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ نیشنل گیمز کرانا حکومت سندھ کے لیے بڑی کامیابی اور اعزاز کی بات ہوگی، ہمیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پیرس اولمپکس 2024 میں میڈلز کی دوڑ، میڈلز ٹیبل پر جاپان کی برتری برقرار، 7 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ چین اور آسٹریلیا نے 6-6، فرانس اور کوریا نے 5-5، امریکہ نے 4، اٹلی نے 3 گولڈ میڈلز جیت لیے۔